जन्नती है, नानी भी जन्नती है, बाप भी जन्नती है, माँ भी जन्नती है, चचा भी जन्नती है, फूफी भी जन्नती है, मामू भी जन्नती है, खालाएं भी जन्नती है, इनके तो सारे रिश्तेदार जन्नती है। हुमा फिल जन्ना, ये दोनों की जन्नती है। नहीं युहिब्बु हुमा फिल जन्नत, और क़यामत तक जो जो इनसे मोहब्बत करेंगे वो सारे की जन्नत। नाना नानी जन्नती, हसन और हुसैन के नाना नानी, माँ बाप, चचा फूफी, मामू खालाएं, अपनी जबान में कौन बोला कि रसूल ने फरमाया है कि नानके दादके बोले नहीं आप वो आपके कहलाने के मुताबिक पहली जन्नती है। वो पहली जन्नतियां उन्हें जन्नती कहते, शायद उन्हें जन्नती कहने का सदका अल्लाह ताला हमें भी जन्नत अता फरमाए। हसन और हुसैन के सारे रिश्तेदार खुद भी और जो उनसे मोहब्बत करेंगे वो सारे भी। पता चला हम वहां मौजूद नहीं पर हमारा जिक्र वहां हुआ है। अल्लाह के रसूल हमें भी वहां याद रखे हैं। और दूसरा बात वो कहते हैं नबी को माशाअल्लाह, नबी को तो अपने अंजाम का ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। मैं कहता हूँ तुम अपने अंजाम की बात करते हो, अल्लाह का नबी तो दूसरों का अंजाम बयान कर रहा है। औरों का फैसला मैदान महशर में होता है, कौन जन्नती है कौन दोस्ती है, पर इनका फैसला अल्लाह के नबी ने दुनिया में ही बयान फरमा दिया है। मैंने 2 हदीसें 3 हदीसें आपके सामने बयान की, वक्त नहीं मैं मौजूद को नबी तूल दूं, यही सिलसिला मोहब्बत आगे बढ़ाएं। तो तारीख में कैसी होती देखा, वो देखा जो नजीबुल तरफ हैं, मादर ज़ात वली, इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, हज़रत शहंशाह बग़दाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। मैंने आपके सामने कुरान मजीद का जो मकाम बयान किया है, वक्त नहीं मैं उसे खोल के बयान करूँ, इजमालन नज़र करके आगे शहंशाह बग़दाद के हवाले से गुफ्तगू पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। हज़रत बीबी मरियम ये अल्लाह की वलियाँ हैं नबी ने, क्योंकि नबी होने के लिए मर्द होना जरूरी है। बीबी मरियम आप जानते हैं कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया, बीबी मरियम एक खजूर के तने के करीब बैठी है, भूख महसूस हुई, खजूर का खुश्क तना है, जड़ें उसकी मुर्दा हो चुकी हैं, शाखें है कोई नहीं, खुश्क तना खजूर का। अल्लाह ने फरमाया वहुज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। ऐ मेरी प्यारी बंदी मरियम, इस खजूर के खुश्क तने को हाथ लगा के हिला, इसे हिलाना तेरा काम है और तुझ पर ताकत खजूरें गिरा देना हमारा काम। मैं आपको किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, मैं अल्लाह का कुरान सुना रहा। अगर आप खुद घर जाएं, तर्जुमे वाला कुरान उठाए, सूरह मरियम 16वां सिपारा, सूरह मरियम की आयत है वहुज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। बीबी मरियम ने हाथ लगाया, खुश्क तना है, और जब आपने हाथ लगा के तने को हिलाया तो ताज़ा खजूरें गिर रही हैं। मेरा आपसे सवाल है, ईमान से बताइए, अल्लाह ताला चाहे तो बीबी मरियम का हाथ लगाए बगैर आसमान से खजूरें उतार सकता है या नहीं? अल्लाह ताला चाहे जिब्रील के हाथों आसमान से फल भेज सकता है या नहीं? वो कादिर है या नहीं? वो कादिर मुतलक है, कुदरत रखता है। अल्लाह बीबी मरियम का हाथ लगवाने का मोहताज नहीं, वो चाहे तो बीबी मरियम का हाथ लगाए बगैर भी खजूरें गिरा सकता है। या अल्लाह तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू कादिर मुतलक है, ये बीबी मरियम का हाथ भी लगवाया है। तो मैं यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि खुश्क दरख्त हरे को खुदा ही करता है, और तब करता है जब किसी वली का हाथ लग जाता है। खुश्क दरख्त हरे खुदा ही करता है, पर तब करता है जब किसी वली का हाथ। और दूसरा ये देखिए बीबी मरियम ने एक वक्त कितना लगाया है, ये मकाम फितरत है। इंसान का यहाँ फितरती मकाम में जहाँ इंसान का हाथ होता है, यहाँ से हाथ उठा के आप तने को लगाएं वापस ले जाएं, ये घंटों का काम नहीं, लम्हों का काम है। और इन चंद लम्हों में हुआ क्या है, खजूर के तने की जड़ें जिंदा हुई,
انہوں نے زمین سے نمکیات حاصل کی، مردہ تنا زندہ ہوا، اس پر شاخیں لگی، اس پر پھول لگا، پھر پھل لگا ہے اور پک کے بی بی مریم پر گر بھی رہا ہے۔ یہ سارا پیریڈ ایک لمحے میں ہو گیا، ایک لمحے میں اتنا سارا کام ہوا ہے۔ آپ کے ہاں تو زمینیں بھی ہیں، آپ میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مردہ درخت کے تنے کو ہرا کرنا یہ ایک دن کا کام نہیں، اور پھر کھجور کا تنا یہ سالوں کا کام ہے۔ اور بی بی مریم کا ہاتھ لگوا کے اللہ نے بتا دیے میرا ولی ہاتھ اٹھا دے، میں سالوں کے کام لمحوں میں کر کے دکھا دوں گا۔ میں نے شہنشاہ بغداد کا ذکر کرنے ان کی ایک روایت بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم نماز جمعہ کا دن ہے، ہاتھ کی شان میں نے عرض کرنی ہے، جو میری گفتگو کا نچوڑ ہے، محافل ہے سورہ مریم کی آیت کے حوالے سے۔ شہنشاہ بغداد ممبر پر تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا بغداد کی مارکیٹ میں، بزنس مین تھا، تاجر تھا، لوگوں سے کہتا ہے مجھے کوئی اچھا سا خطیب بتاؤ، میں نے اس کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے۔ لوگوں نے کہا جاؤ شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی نامی خطیب بڑے اعلیٰ خطیب ہیں، ان کے پاس جا کے نماز جمعہ ادا کرو۔ آپ جانتے ہیں شہنشاہ بغداد بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے یگانے روزگار ہستی، اور آپ سن کے حیران ہوں گے شہنشاہ بغداد اتنے بڑے عالم دین تھے پر تقریر نہیں کرتے تھے، واز نہیں کرتے۔ لوگ کہتے تقریر کرو، فرماتے میں اجمی ہوں، بغداد کے لوگ عرب ہیں، میرے کلام میں وہ بلاغت نہیں، ان کی عاجزی تھی۔ شہنشاہ بغداد بہت بڑے عالم دین ہیں، تقریر نہیں کرتے۔ ایک دن نماز ظہر ادا کر کے سوئے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں کرتے؟ کہ یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، بغداد کے لوگ عرب ہیں، میرے کلام میں بلاغت نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ شہنشاہ بغداد نے منہ کھولا تو حضور نے اپنی زبان شہنشاہ بغداد کے منہ میں رکھی، اور کون سی زبان؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ جس زبان پہ رب کائنات بولتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان شہنشاہ بغداد کے منہ میں رکھی، فرمایا بیٹا عبد القادر اٹھو، اب واز کیا کرو، اب لفظ عبد القادر کے ہوں گے، تاثیر محمد مصطفیٰ کی۔ شہنشاہ بغداد نماز جمعہ کا دن واز کر رہے ہیں، وہ شخص آیا اور شہنشاہ بغداد کی مسجد میں آیا، پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا، اور آپ کو صرف ایک خطیب سمجھے، محض ایک خطیب سمجھے۔ شہنشاہ بغداد نے اپنا باپ چھوڑا اور وہ جو پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا تھا اس کا نام لے کے اسے بلایا ہے۔ سمجھے میں نے کیا کہا؟ جو زندگی میں پہلی دفعہ سامنے آیا اس کا نام لے کے اسے بلا رہے اور فرمایا اے عقل کے بندے تو میرے واز کو کیا سمجھے گا؟ اے عقل کے بندے تو میرے واز کو کیا سمجھے گا؟ وہ آدمی دنیا دار تھا، بے عقل نہیں تھا، سمجھ گیا یہ خطیب نہیں، ان کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر بھی ہے۔ لوگوں کا مجمع چلتا ہوا غوث اعظم کے سامنے آیا اور سب سے دستار کو اتار دی۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا دستار کیوں اتاری ہے؟ کہ اللہ حضور میرا سال اس دستار کے لائق نہیں، اور میں صرف عقل کا آندہ نہیں، میں دل کا بھی بندہ ہوں، میں دل کا بھی کوڑا ہوں۔ شہنشاہ بغداد نے بات سنا، ممبر سے نیچے اترے، اس کی دستار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ول دے رہے ہیں، سر پہ باندھ رہے ہیں، ادھر دستار کو ول دے رہے ہیں، ادھر اس کے دل کے ول نکال رہے ہیں، اور جب دستار کو باندھ چکے تو فرمایا تو عبد القادر کی بارگاہ میں جھکا ہے، تو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں جھکا ہے، جہاں میں نے تیری عقل کو بھی روشن کر دیا ہے تیرے دل کو بھی روشن کر دیا۔ اس لیے آج کی گفتگو کا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، گفتگو سمیٹتے ہوئے دور حاضر میں ہر طرف سے فتنوں کی آندیاں ہیں، اس دور میں ایمان کا چراغ بچانا ہے تو مرد کامل کی ضرورت ہے۔ شہر میں جگہ میلہ لگا ہوا تھا، اس طریقے کی میں اپنے ساتھی سی بات کروں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ شہر میں ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا، ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے میلہ دیکھنے جانا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کسی سیانے کو آ لینے دو، اس کا ہاتھ پکڑ کے میلہ دیکھنے جاؤ، کہیں میلے میں گم نہ جانا، کھو نہ جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کا چچا آیا، عورت کا دیور آیا، کہ اللہ میلہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ عورت نے کہا اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ، پر دھیان رکھنا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، کہیں یہ میلے میں گم نہ جائے، کہیں یہ میلے میں کھو نہ جائے۔
میری ملت کے باشعور مسلمانوں سے پتا چلا میلہ دیکھنا ہو تو ہاتھ میں کسی سیانے کا ہاتھ ہونا پڑتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میلہ دیکھنا ہو تو ہاتھ میں کسی سیانے کا ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بعد میں بھیجا ہے، پہلے گھر میں کونین کا میلہ سجایا، پہلے اللہ نے یہ میلہ سجایا ہے. اور اس میلے میں بڑی دلچسپیاں ہیں، بڑی لگینیاں ہیں. ڈر ہے بندہ میلے میں کھو نہ جائے، اس لیے آنے سونا والا جماعت کا مشورہ یہ ہے کسی سیانے کا ہاتھ پکڑ لو تو تمہیں دنیا کا میلہ بھی دکھا دے گا، واپس دروازے مصطفیٰ پہ بھی لے جا. میلہ دیکھنے کے لیے کسی سیانے کا ہاتھ ہونا بڑا ضروری ہے. اور مجھے تعارف نہیں تھا، ویسے تو پیر صاحب کا کلام میں بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں. نقبا جو نقیب حضرات انہیں بلا کر بڑی محبت سے میں پیر صاحب کا کلام سنتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں نے اپنی قلم کے ذریعے وہ کام کیا ہے. اور یہ خالی شیرینیاں لینے والے پیر نہیں بنے بلکہ خاندانوں سے نکل کر سنت شبیری ادا کرنے والے. اور ان کے قلم کی کاٹ سے اور قلم کی للکار سے یوں محسوس رہا ہے جیسے میدان کربلا میں حسینی صدائے بازگشت سنائی دی. میں نے حضرت سردار صاحب کی محبت آخری سانس تک نہیں بھولوں گا. جس محبت سے مجھے ملے اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو جہاں اس وقت سارے محفوظ میں پھول بیٹھے ہوئے ہیں سدا آباد رکھے. الہی تعالیٰ آستانہ یاد رہے. یہ فقیر یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. کے ساتھ محمد عثمان اپنے عظیم والے رستہ سے مستقبل کروا رہے تھے. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اختتام سے میں نے اسی نقطے پہ آتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا.